اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج ہم گنہگاروں کو عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا چل رہا ہے۔ بڑی رحمتیں برکتیں اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ لوٹنے والے یہ تمام نعمتوں کو لوٹ رہے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں حضور علیہ السلام زیادہ تر روزہ رکھ کر اس مہینے کو گزارا کرتے تھے،
کیونکہ آنے والا جو مہینہ ہے ایسا مبارک مہینہ رمضان المبارک، جس کا استقبال، جس کو کیسے ویلکم کیا جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اعمال کے ذریعے کر کر ہم کو بتا دیے۔ عزیزان محترم، اب ہم کو یہی دیکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ آنے والے مہمان کا کیسا استقبال کیے اور ہم کو کیسا استقبال کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو مہمان کے لحاظ سے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اگر مہمان بڑا ہے تو اسی طرح سے اس کی قدر کی جاتی ہے، اگر مہمان چھوٹا ہے تو اس طرح سے اس کی قدر کی جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر کوئی بڑا مہمان آ جائے تو وہ شخص اس کے لیے کتنا ہو سکے اتنا اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آنے والا مہمان ہمارے گھر خوش ہو کر جائے۔ اور یہ روایتوں میں بھی ہے کہ آنے والے مہمان کی قدر کرو، آنے والے مہمان کے دل کو نہ دکھاؤ، ان کو خوش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ مہمان نوازی کے آداب بھی ہیں، اگر وہ آداب سناتے چلے جائے تو اسی پر پوری گفتگو ہو جائے گی، صرف بات آ گئی تو مختصر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ عرب کے اندر کوئی مسافر سفر کرتے ہوئے اگر جا رہے ہیں، ان کے پاس اگر پانی ہو جائے، کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو، تو وہ راستہ چلتے دوران اگر کسی کا گھر نظر آتا تو ان سے کچھ چیز کھانے کی یا دودھ، اگر ان کے پاس بکریاں ہوتی تو ان کے پاس سے دودھ کو لے لیا کرتے تھے، اور اگر کچھ کھانے کے ہوتے تو ان سے کھانے کی چیزوں کو طلب کیا کرتے تھے، اور وہ گھر والے بھی ان مسافروں کو خوشی خوشی دے دیا کرتے تھے۔ یہ عرب کے اندر کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس دور میں ایک دوسرے کی، ایک مسافروں کی، مہمان کی، راستہ چلنے والوں کی اس طرح سے مدد کی جاتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام احادیث پاک کے اندر صاف طور پر بیان فرما دیے، مہمان تمہارے گھر جب آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ کبھی ہمارے اندر یہ فیلنگ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ مہمان کو ہم کھلا رہے ہیں، مہمان کا پیٹ ہم بھر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اندر شیطان اگر وسوسے بھی اگر ڈالے تو اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے رب کی طرف رجوع ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمارے گھر کو مہمان بھیج دیا۔ مہمان کا آنا بھی حضور علیہ السلام کیا بیان فرماتے، رحمت ہوتا ہے۔ جس گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کے آنے کی وجہ سے اللہ تعالی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، رحمتیں ان کے گھر اللہ تبارک و تعالی بھیجتا ہے۔ تو وہ اپنا رزق خود لے کر اپنے مکان پر آتا ہے، اور خود اللہ نے ان کے گھر اس کے لیے جو رزق رکھا ہے وہ رزق کو وہ کھاتا ہے۔ تو یہ مہمان جو ہوتا ہے تو کتنا اعلیٰ مہمان ہے، اس طرح سے اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو مہمان ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو سال میں ایک مرتبہ جو ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم کو اس کو کس طرح سے اس کا ویلکم کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم کو تیاری کرنا چاہیے، یہ مہمان کو کیسے خوش کرے، یہ مہمان کی کیسے ہم مہمان نوازی کرے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم، انسان
ہر چیز پلاننگ سے کرتا ہے کہ میں مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر دعوت ہو تو دعوت کرنے سے پہلے انسان کیا کرتا ہے؟ پہلے اس کی پلاننگ ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بلایا جائے، کیا کیا پکایا جائے، کس طرح سے اچھا پکا کر کھلایا جائے، آنے والوں کو کس طرح سے ان کے پیٹ کو بھرا جائے اور وہ خوش ہو جائے، مہمان اچھے سے اچھا پکا کر ان کو کھلایا جائے۔ تو ایک پلاننگ ہوتی ہے، اس طرح سے کیا جائے، اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے اعلیٰ چیزیں بنائیں گے، اور میٹھا کیا ہونا، فلاں کیا ہونا، ہر اعتبار سے انسان پلاننگ کرتا ہے۔ تو اب یہ رمضان المبارک ہمارے سامنے جب آ رہا ہے تو ہم نے یہ مہمان کے لیے اور اس کے لیے ہم نے کیا پلاننگ کی، ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان کے لیے ہم کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم گھروں کو صاف صفائی کر دے، اللہ کے گھر کو صاف صفائی کر دے، اور اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ لائٹنگ لگا دے۔ اب رمضان آ رہا ہے تو افطار کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں بنانے کا سوچتے ہیں، سحری کے اندر بنانے کا سوچتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری شاپنگ کیسی ہو، کہاں پر ہم شاپنگ کریں، کہاں اچھے کوالٹی کے کپڑے کلاث ملتا ہے، کپڑے ملتے ہیں۔ یہ جو ہماری جو پلاننگ ہے، یہ پلاننگ سے نہ ہماری آخرت سنورنے والی ہے، نہ ہماری خبر سنورنے والی ہے۔ یہ پلاننگ اپنی جگہ ہے، اسلام منع بھی نہیں کرتا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ اصل چیز کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اسلام اس سے ہم کو منع بھی نہیں کرتا۔ تم رمضان کے اندر خود حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن کے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کا رزق خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر آن ہر گھڑی ایک ایک لمحہ رب کی رحمتیں اس میں برستے رہتی ہے۔ تو ہم کو کیا پلاننگ ہم اس کے لیے کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ذہن میں جو پلاننگ آتی ہے، کیا یہ پلاننگ ہماری اسلام کے ماتحت ہے؟ ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا اسلام ہماری یہ سوچ سے، ہمارے احساسات سے اور ہمارے ذہن کے خیالات سے، ہمارے دل و دماغوں کے خیالات سے، کیا اسلام ہم سے یہی مطالبہ کر رہا ہے؟ کیا اسلام ہم کو یہی چاہتا ہے؟ تو ہم دیکھیں گے تو اسلام ہم سے یہ تمام چیزیں کچھ نہیں چاہتا۔ اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے تم اپنے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے اندر چینجز لاؤ، اپنے اندر اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو بہتر بناؤ، اپنے ظاہر کو بہتر بناؤ، باطن کو بہتر بناؤ۔ اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہمارے بہتر ہو جائے تو خود بخود ہمارے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال و دولت دیا، اس کے اندر میں اور سخاوت کروں، یعنی اور بڑھ چڑھ کر میں غربا اور مساکین کی مدد کروں، اور میں اور بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کو بھی دیکھوں کہ جو ہاتھ کسی کے سامنے پسارنے سے قاصر ہے، ایسے لوگوں کی بھی میں مدد کروں۔ یہ دل میں خود بخود خیال آتا ہے، وہ آگے بڑھ کر اس طرح سے کرنے لگتا ہے۔ اور انسان کے اندر جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز پیدا ہونے کے بعد اس کو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ 20 رکعت پابندی کے ساتھ تراویح پڑھو، مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے روزے رمضان المبارک کے مکمل روزے فرض کیے ہیں، اس کو مکمل رہنا چاہیے، ایک بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، جان بوجھ کر ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کب پیش نہیں آتی؟ جب انسان کے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان کے دل میں یہ چیزیں پیدا ہونے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی محبت۔ اللہ کی محبت جب انسان کے سینے میں آ جاتی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے میں آتی ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینے میں آتی ہے، حضور علیہ السلام بیان فرمائے تمہارے اندر ایمان آتا ہے، تمہارے اندر ایمان میں زیادتی ہوتی ہے اور تم صاحب ایمان ہو، یعنی ایمان والے ہو، اور اسی پر جمع ہوا انسان رہتا ہے تو دنیا سے بھی ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول اہل بیت اطہار کی محبت جب ہمارے سینے میں آتی ہے تو ہمارا ہر کام ہمارے لیے آسان نظر آتا ہے، رب کے منشا کے مطابق زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان نظر آتا ہے، رب کے حکم کے مطابق ہم کو چلنا آسان نظر آتا ہے، رب کے بتائے ہوئے طریقوں پر زندگی بسر کرنا ہمارے لیے آسان نظر آتا ہے۔ اب یاد رکھیں عزیزان محترم، ایک موٹی مثال آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ انسان کو جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ چیز کے اندر اس کے لیے وقت اگر گزر جائے اس کو پتہ نہیں چلتا، اور اس وقت پر اگر مشکل سے مشکل کام بھی آ جائے اس کے لیے تو وہ چیز میں جس چیز میں اس کا لگاؤ ہوتا ہے وہ چیز میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے، نہ نیند کا پتہ چلتا ہے نہ چین کا پتہ چلتا ہے، فقط اس کی دھن اسی کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان، اس کو محبت ہو گئی ایک گیم سے جس کو عام طور پر جو اکثر نوجوان آج کل کھیلا کر رہے ہیں پب جی گیم، اس سے محبت ہو گئی، اب اس سے کھیل رہا ہے، فون لے کر کھیلتے جا رہا ہے، کھیلتے جا رہا ہے، رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی، باپ دیکھ کر پکار رہا ہے، اے بیٹا آدھی رات ہو گئی سو جا، آج سوؤں گا، آپ آرام کیجئے میں سوؤں گا۔ نیند کا پتہ نہیں، رات ہو رہی ہے پتہ نہیں، گھنٹے گزر رہے پتہ نہیں، تو یہ کیفیت اس کے اندر کیسے آئی؟ ایک گیم کھیلتا ہوا ایک انسان اس کے اندر اتنا مہوو ہو گیا کہ رات کے اندر میٹھی نیند کو قربان کر دیا، رات میں سونے کو قربان کر دیا، وقت کا پتہ نہیں، نیند کا آرام کا پتہ نہیں، چین کا پتہ نہیں، سکون کا پتہ نہیں، سب کچھ چھوڑ رہا ہے، صرف فقط اور فقط وہ گیم کو کھیلنے کے لیے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے وہ اس طرح سے کر رہا ہے۔ اس کو آپ پوچھیں نیند تو نے پیاری نیند کو کیوں چھوڑا، رات جاگتے ہوئے کیوں گزار دیا، کیا تجھے نیند نہیں آئی، کیا تجھے اونگ نہیں آئی، کیا تو اس طرح سے قیمتی وقت کیسے گزار دیا؟ تو اپنی زبان حال سے یہی کہے گا کہ اس گیم سے اس کو اتنا لگاؤ ہے، جس گیم سے اس کو اتنا لگاؤ ہے اس کی دھن میں یہ تمام چیزیں چھوڑنے پر اس کو کوئی غم نہیں ہے، اس کا یہی جواب ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو فانی ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ایک بندے کو اللہ سے اگر محبت ہو جائے، جیسا ہی اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہے، میرے پروردگار عالم کی بارگاہ سے آواز آ رہی ہے، اس کے گھر سے صدا آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کہ یہ صدا آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مجھے یہ صدا آ رہی ہے، مجھے سب کام چھوڑنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر مجھ کو سجدہ ریز ہونا ہے، میں اپنے پروردگار عالم کو منانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، ساری چیزیں چھوڑ کر محبت اس کو کھینچ لاتی ہے۔ اور جب یہ محبت ہو جائے تو نماز پڑھنا اس کے لیے کوئی ایکسرسائز کی طرح نہیں لگتا، نماز پڑھنے میں اس کو دل لگتا ہے، من لگتا ہے، اور اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے میں آج اس خالق کائنات کی بارگاہ میں جھک رہا ہوں، وہ پروردگار مجھے ہر سانس میں نئی زندگی عطا کرتا ہے، وہ پروردگار مجھے ہر آن ہر گھڑی ایک نئی زندگی بخشتا ہے، ایسے پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں جھک رہا ہوں کہ جب نماز میں بندہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے رہتا ہے، تو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں میں کھڑا
ہوں میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے باتیں کر رہا ہوں، میں اس کی حمد و ثنا کر رہا ہوں، میرے حمد و ثنا کا جواب پروردگار عالم خوش ہوتے ہوئے مجھے دے رہا ہے۔ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری قدرت کو میرے بندے نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس بندے کو اس کے اندر آرام سے عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ مزہ، یہ چاشنی ہم کب سیکھیں گے؟ یہ ہمارے اندر کب آئے گی؟ یہ ہمارے اندر ہم کب پیدا کریں گے؟ ہم صرف اور صرف عزیزان محترم جو بھی عبادت کرتے ہیں صرف نقل ہم کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز جب انسان کھاتا ہے تو کھانے کے بعد فوری زبان پر رکھتا ہے تو اس کا مزہ معلوم ہو جاتا ہے، اس کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، ایک آسانی کے ساتھ اس کو پتا چل جاتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو احساس ہو جاتا ہے۔ عبادت میں ہم کھڑے ہو رہے ہیں تو وہ لذت ہمارے اندر کب آئے گی؟ وہ چیزیں ہمارے اندر کب پیدا ہوں گے؟ وہ چیزیں ہمارے اندر کب آئیں گی؟ وہ لذتوں کو، مٹھاس کو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم سجدہ کر رہے ہیں تو وہ چیزیں، وہ طرف، وہ محبت، وہ لگن، اور پھر اس کے اندر وہ مزہ ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ عزیزان محترم، مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہے جو عبادتیں انسان کر رہا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے۔ جب اس کو سمجھ لیتا ہے زبان سے میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا میں ادا کر رہا ہوں، جب اس کو انسان سمجھنا شروع کرتا ہے تو یقیناً اس کی عبادتوں میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھتا ہے کوئی دشواری نہیں ہوتی، نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتا ہے کوئی دشواری اس کو پیدا نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں جب تک رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں میں اللہ کے روبرو ہوں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک دنیا کا ایک معمولی سا عہدہ لینے والا جو عہدہ مرنے کے بعد 5 سال کے بعد اس کو کوئی کام نہیں آتا، مرنے کے بعد اس کو وہ تمام چیزیں کوئی کام نہیں آتی، اگر ایسا آدمی کسی کو دیکھ رہا ہے تو دل میں کیسی اس کی خوشی پیدا ہوتی ہے، آج فلاں منسٹر مجھے دیکھ رہا ہے، فلاں مجھ پر اچھی نظر اس کی لگی ہوئی ہے، تو کیسے کیسے اس کے اندر خواہشات کو پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں عزیزان محترم، ساری کائنات کا خالق و مالک جب ہم کو دیکھ رہا ہے تو ہمارے اندر کیا کیفیت پیدا ہونا چاہیے؟ ہمارا دل خوشیوں سے کتنا ہمارے دلوں کے اندر خوشیاں پیدا ہونا چاہیے، ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سے وہ عبادت چاہتا ہے جو عبادت اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دے، وہ عبادت اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو رمضان میں ہم جائیں تو کیسے جائیں؟ اس طرح سے جائیں، بالکل تیار ہو کر۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے بندوں سے، اے بندو اس کا اہتمام کرو، اس آنے والے مہمان کی مہمان نوازی کرو۔ اور تم کیسے کرو؟ تمہارا ظاہر بھی پاک ہو جائے، تمہارا باطن بھی پاک ہو جائے، یہ چیزوں سے پاک و صاف کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ مقدس کے اندر تم داخل ہو۔ حضور علیہ السلام اسی لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ مولا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، مولا ہم کو رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو یہ برکتوں سے ہوتے ہوئے مولا ہم کو رمضان المبارک میں داخل کر دے، وہ مبارک مہینے میں داخل کر دے۔ یعنی دعاؤں کے اندر یہ اشارہ مل رہا ہے کہ مولا ایسا مقدس مہینہ آنے سے پہلے تو ہم کو دنیا سے مت اٹھا، وہ مہینے میں ہم کو داخل کر دے تاکہ اس کی رحمتیں ہم لوٹ سکے، اس کی برکتیں ہم لوٹ سکے، اور رات دن مولا جو تیری رحمتیں برکتیں اس میں برستی ہیں وہ تمام کے ہم حقدار بن سکے۔ یہ دعاؤں کے اندر اشارہ مل رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں حضور علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں عزیزان محترم،
حضور علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جیسا ہی یہ مبارک مہینہ آ جاتا عبادتوں کی خوب کثرت کیا کرتے، زیادہ سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے، اور اتنی عبادتیں کیا کرتے کہ روزے کا عالم تو یہ ہے، روایتوں میں آتا ہے شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، اتنے روزے حضور علیہ السلام رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے فقہاء اکرام نے ایک دو دن پہلے ہم کو روزہ چھوڑنے سے منع کیا، روزہ چھوڑ دیا جائے 2 دن پہلے، رمضان المبارک کے 29 28 29 کا روزہ نہ رکھے، ہم کو منع کیا گیا تاکہ تم اچھی طرح سے کھا پی کر ماہ مبارک کے اندر داخل ہو سکو۔ تو یہ فقہاء اکرام نے ہم کو یہ منع کیا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں، لیکن حضور علیہ السلام کا عمل تو یہ تھا کہ یہ مہینہ جیسا آتا تو اتنے کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے، اتنے روزہ رکھا کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ صحابہ اکرام نے یہ عمل کو دیکھ کر ان کو یہ اندازہ بھی ہونے لگا کہیں اللہ تعالیٰ اس کے روزے بھی ہم پر فرض نہ کر دے، تو اتنا حضور علیہ السلام پابندی کے ساتھ اس ماہ مبارک کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کا معاملہ تو یہ تھا، ایسے مبارک مہینے کو آنے سے پہلے مکمل اس سے پہلے جو تیاریاں ہوتی سب تیاری کر لیا کرتے، یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے اپنے مال کی زکات کو بھی صحابہ اکرام اس ماہ مبارک کے اندر ادا کر دیا کرتے تھے۔ کیوں عزیزان محترم؟ وجہ کیا ہے؟ کیا صحابہ اکرام کو معاذ اللہ یہ نہیں معلوم آنے والا مبارک مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، ایسا دگنا کر دیتا ہے کہ نفل نماز پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب، فرض پڑھو گے تو 1-2 فرض نہیں، روایتوں میں آتا ہے 70 مرتبہ فرض ادا کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا جب بڑھا دیتا ہے تو وہ ماہ مبارک کے اندر زکات کو دینے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مال میں اور اضافہ کرے گا۔ صحابہ اکرام کو معلوم تھا، لیکن صحابہ اکرام نے اس مہینے کے اندر زکات کو اس لیے دیا کرتے تھے وہ حقداروں تک پہنچ جائے اور وہ حقدار ان پیسوں سے اپنے روزی روٹی کا انتظام کر لے، اپنے گھر کے اندر جو ضرورت ہے اس کو پورا کر لے۔ اور جب انسان اپنے گھر کی ضروریات کو مکمل کر لیتا ہے تو ذہنی ٹینشن اس کا ہٹ جاتا ہے، جب وہ ہٹ جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے سجدہ کرتا ہے تو وہ سکون، وہ چین، وہ اطمینان جو اسے حاصل ہوتا ہے، وہ چیزیں عبادتوں میں دل لگتا ہے، من لگتا ہے، دل و دماغ حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ اس کے آنے سے پہلے کہ اپنے مالوں کی زکات کو بھی ادا کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، صحابہ اکرام حقداروں تک پہنچا دیتے، اور وہ ماحول بھی ایسا تھا کہ وہ لوگ بھی جو مستحق تھے وہ لے کر مکمل طور پر تیاریاں کر لیتے۔ تیاری کرنے کے بعد اب وہ ماہ مبارک میں جب داخل ہو جاتے ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے کو وہ غنیمت جانتے تھے۔ تو ہماری پلاننگ کیسی ہونا چاہیے؟ شریعت یہ پلاننگ کا ہم سے مطالبہ کر رہی ہے، ایک تمہارا دل پاک کر لو ایسے ماہ مبارک میں داخل ہونے سے پہلے، تمہاری عبادتوں کے اندر جان کر سمجھ کر تم عبادتیں کرنا شروع کر دو تاکہ تمہارے اندر عبادتوں کی لذتیں آنے لگے، عبادتوں کے مزے تمہارے اندر آنے لگے۔ یہ شریعت ہم سے مطالبہ کر رہی ہے۔ تم ایسے داخل ہو رمضان کے اندر بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر، ایسے مبارک مہینوں میں تم داخل ہوں گے تو ساری رحمتوں کے حقدار تم بن جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو بھی رکھا تھا ہمارے لیے تاکہ تم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاؤ۔ ایک موقع ایسا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرو، استغفار کرو
اور یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے عزیزان محترم، حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے کی جو آیت ہے ہم بارہا جو پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ آیت شریفہ اسی ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے ہیں، کثرت سے استغفار کیا کرتے ہیں، عبادتوں کے اندر کثرت۔ یہ جو چیزیں ہیں انسان کے دل کا جو میل ہوتا ہے وہ میل کو آسانی سے یہ تمام چیزیں دور کر دیتی ہے۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، دل سے گناہوں کے جو داغ ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں بندہ گنگناتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دل کے تمام داغوں کو اپنے فضل کرم سے مٹا دیتا ہے۔ جب مٹا دیتا ہے تو کیا چیز پیدا ہونے لگتی ہے اندر؟ اس دل کے اندر ایمان کا جو نور ہے وہ نور اس کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے، اور وہ نور کے اندر جب دل میں زیادتی پیدا ہونے لگتی ہے تو اب وہ بندے کے اندر رب کی طرف مائل ہونا، رب کی طرف آگے بڑھنا، مولا کو میں خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں دنیا میں آیا ہوں، میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے، ہر آن ہر گھڑی اس کے ذہن میں یہ فکر ہوتی ہے اور اسی کے مطابق وہ زندگی بسر کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ تو ہم کو کیسی تیاری کرنی چاہیے، رمضان کا استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ ہماری عبادتوں کے اندر تبدیلی ہو۔ تبدیلی سے مراد ایسا نہیں کہ 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت پڑھنا شروع کر دیے، کہ اس کے اندر اضافہ کر دیں گے، 4 فرض ہے 5 ہم پڑھ لیں گے، ایسا نہیں ہے، جتنے ہیں اتنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ہمارے اندر جو کیفیت ہے وہ کیفیت ہمارے اندر بدلنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے منبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، ایک بڑا خطبہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے، مشکات کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر مکمل روایت آتی ہے، تمام صحابہ کو اکٹھا کر لیے، اکٹھا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے ہیں، اے صحابہ سنو، تمہارے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مہینہ بھیج رہا ہے، ایک ایسا مہینہ تمہارے درمیان تم پر سایہ فکن ہونے والا ہے کہ جو مہینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 10 دن کو الگ الگ حصوں میں تبدیل کر دیا، الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا، ایک رحمت کا ہے، ایک مغفرت کا ہے، ایک جہنم سے آزادی کا ہے۔ اور اے بندو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے اجر کو اس مہینے میں بنا دے گا، بندہ نفل پڑھے گا تو فرض کے برابر فرض پڑھے گا تو 70 مرتبہ فرض پڑھنے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے مالا مال کر دے گا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام بیان فرما رہے، اس کے روزوں کو تم پر فرض کر دیا گیا اور راتوں میں قیام کو سنت قرار دیا گیا۔ مطلب کیا؟ رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے کو سنت قرار دیا گیا، جس کو ہم نماز تراویح ادا کرتے سنت ہے۔ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت قرار دیا گیا۔ اور وہ مہینہ رحمت کا ہے، وہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر برستی ہے۔ ساری باتوں کو حضور علیہ السلام آنے سے پہلے صحابہ کرام کو بیان فرما دیے۔ ایسے مبارک مہینے میں تم داخل ہو رہے ہو کہ جس مہینے کی فضیلتوں کو تم سمجھ جاؤ، جس مہینے کی برکتوں کو تم سمجھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کیسے کرم نوازی کرتا ہے اس مہینے کے اندر، ساری حدیث پاک کے اندر تمام چیزوں کو ذکر کر دیا گیا، عبادتوں کو ذکر کیا گیا، اس کے 10 دن کے حصوں کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا اجر و ثواب کرے گا وہ ذکر کیا گیا، روزوں کا ذکر، تراویح کا ذکر، ساری رات میں قیام کا ذکر، سارا ذکر ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام بیان فرماتی ہے۔
یہ خطبہ کب تھا؟ رمضان المبارک میں نہیں، آنے سے پہلے، تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ جس مہینے میں تم داخل ہو رہے ہو تو اس مہینے میں ایسے تیاری کے ساتھ تم داخل ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، تو یہ مہینہ ہم کو کیسی تیاری کرنا چاہیے؟ ہمارے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہم اب تک گالی گلوچ کر رہے تھے، توبہ کریں کہ آئندہ ہماری زبانوں پر گالی گلوچ نہیں آئے گا۔ ہم اب تک ایک مسلمان کی غیبت کر رہے تھے، چغلیاں کر رہے تھے، ہم توبہ کریں گے کہ آئندہ ہماری زبانوں پر نہ غیبت آئے گی نہ چغلی آئے گی۔ ہم اپنے دلوں میں ایک مسلمان کے لیے حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں، نفرتیں رکھ رہے تھے، آج سے ہمارے دلوں کو ہم پاک و صاف کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے والے اس مقدس مہینے میں داخل ہوں گے۔ ہماری عبادتوں میں ہماری تبدیلی آنا، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے عادت و اطوار میں، ہمارے اندر یہ جب تبدیلی آئیں گی تو شریعت ہم سے یہی مطالبہ کر رہی ہے، اے بندے تو یقیناً رمضان المبارک کا صحیح طور پر استقبال کر رہا ہے۔ تو استقبال ماہ رمضان اسی کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے تو عبادتوں کی لذتیں ہمارے اندر پیدا ہوگی، تو یقیناً عبادتیں کرنا ہمارے لیے بوجھ نہیں لگے گا، خوشی خوشی ہم عبادتیں کر کر رب کو راضی کرنے والے بندے بن جائیں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو ماہ مبارک جو آنے والا ہے اس کا صحیح طور پر استقبال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ جو کہا گیا، سنا گیا، کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ جو حضرات سنت